وقت کے حساب سے خود شامل کرنا، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا بلکہ یہ سوسائٹی کا یا تو کلچر ہے یا پھر یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو کنفیوز کرنا کہ اصل میں دین ہے کیا اور دنیا کا کلچر کیا، جس کا ظاہر ہے کہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور حدیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ ماڈریٹ اسلام یا لبرل اسلام کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل قبول بالکل نہیں ہے۔ دراصل یہی ماڈریٹ اسلامی لبرلزم کی شروعات ہے، جو کہ آہستہ آہستہ لبرلزم کے اندر بدل جائے گا، اور آپ کے ذہن کیونکہ اس کام کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے تو اسے قبول کرنے کے اندر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس کے اندر سعودی عوام کا کوئی قصور نہیں، یہ دراصل اس کے حکمرانوں کا قصور ہے۔ عوام تو بیچاری اس قدر بے بس ہے کہ ذرا سے بھی حکومت پر تنقید کا مطلب ہے سزائے موت، پھر چاہے وہ کعبہ کے امام رہ چکے ہوں یا پھر جمال خشوگی جیسے صحافی ہوں، کیونکہ آج کے سعودی حکمران عربی نہیں ہیں بلکہ عجمی مسلمان ہیں۔ عربیوں نے جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، قرآن کریم کو پیٹ دکھائی، تو بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے دور کے اندر ان سے دنیا کی خلافت چھین لی گئی، اور سورہ محمد میں اللہ نے جو دھمکی دی تھی وہ سچ کر دکھائی کہ اگر تم اس قرآن کو پیٹ دکھاؤ گے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی عربیوں کے بعد ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ یا پھر ترکوں نے لے لی۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان اجمی مسلمانوں کو غزہ کے اندر کٹنے مرنے والے اپنے مسلمان بھائیوں، بچوں، عورتوں کی کوئی فکر نہیں، بس اپنی دولت اور عیاشیوں کی فکر ہے۔ اسی دنیا کی محبت اور موت کے خوف کی وجہ سے وہ نہ صرف اسرائیلیوں کی، فلسطینیوں کی نسل کشی کے اندر مدد کر رہے ہیں پیٹرول اور ریسورسز کی صورت میں، بلکہ بہت جلد اسے تسلیم کر کے اس کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بحال کرنے والے ہیں۔ اسی یہودی لابی کی انویسٹمنٹس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے حکمران آج ماڈریٹ اسلام کا نعرہ لگا کر لبرل یعنی مغرب کے نظام کے اندر سعودی عربیہ کی حکومت کو بدل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر روز سعودی عربیہ کے اندر لبرلزم کا ایک ایسا طوفان دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا ہم آج سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میوزیکل کانسرٹ، ڈانس کلب، فیشن شوز، جوئے کے اڈے، شراب خانے، فورن بیچز اور ہر وہ چیز جو کہ لبرلزم کو بڑھاوا دے۔ اسی لیے آج ہم موجودہ عربوں کی ہلاکت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان اجمی مسلمانوں کے حکم کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب کی بار خبر یہ ہے کہ 27 سالہ سعودی ماڈل رومی القحطانی نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ کے اندر یہ انکشاف کیا کہ اس بار 2024 کے مس یونیورس مقابلے کے اندر وہ سعودی عربیہ کو ریپرزینٹ کرنے والی ہے، اور وہ بھی سعودی عربیہ کے اس مقدس جھنڈے کے ساتھ جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ یہ سعودی عربیہ کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمیں اس قدر بے حیائی اور ایسا وقت بھی دیکھنے کو ملے گا۔ یہ نہ صرف اللہ کے دین کے توہین ہے بلکہ کلمے کی بھی توہین ہے، جو کہ اس جھنڈے پر موجود ہے۔ کم از کم اس کا تو حیا کر لیا ہوتا، لیکن بات وہی ہے کہ جب تو حیا نہ کر تو کچھ بھی کر۔ آپ سب لوگ مس یونیورس مقابلے سے تو واقف ہوں گے یا پھر کم از کم اس کا نام تو سنا ہوگا، جس کے اندر ایک ماڈل لڑکی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنے جسم کی خوبصورتی، ولگر اور بیہودہ قسم کے لباس کے اندر سامنے بیٹھے ہزاروں لوگوں کو، جبکہ ٹی وی اور میڈیا پر دیکھنے والے کروڑوں لوگوں کو دکھاتی ہے تاکہ وہ اس کو جج کر